السلام علیکم۔ پاکستان میں گزشتہ منعقد ہونے والے عام انتخابات کا ذکر ابھی جاری تھا کہ ان الیکشنز میں، ان انتخابات میں کیا کیا بے ضابطگیاں ہوئیں، کس طریقے سے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے سے محروم رکھا گیا، اور پھر جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا، انتخابی نشانات کا ذکر، انتخابی نشان نہ ملنا، الیکشن مہم میں حصہ نہ لینے دینا، مختلف قسم کی بہت بڑے پیمانے پہ شکایات جن کا ابھی بھی کہیں نہ کہیں ذکر شد و مت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اور پھر فارم 47، 45 اور 47 جو پولنگ بوتھ جو ہیں، پریزائڈنگ آفیسر نے جو رزلٹ دیا، جو موقع پہ گنتی ہوئی وہ کچھ اور ہے، اور جو ریٹرننگ افسر اناؤنس کر رہا ہے وہ رزلٹ کچھ اور ہے۔ تو یہ ذکر، یہ شکایتیں، یہ سارے سلسلے بے ضابطگیاں، ان کے حوالے سے جو بحث ہے وہ ابھی تھمنے نہ پائی تھی، ابھی وہ جاری تھی کہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن چند دن پہلے منعقد ہوئے، مختلف فیزز میں ہوئے۔ چونکہ آزاد جموں کشمیر کے حالات بہت سنگین ہیں، بہت خراب ہیں۔ راولہ کوٹ میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہو چکا، بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ قیمتی انسانی جانیں گئیں، بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں شہید ہوئے، اور باقی بھی حالات جو ہیں وہ پورے آزاد جموں کشمیر میں، میرپور میں بھی بہت سارا جانی نقصان ہوا، پورے آزاد جموں کشمیر میں بہت حالات جو ہیں گمبھیر ہیں، اور پوری قوم کی توجہ جو ہے وہ درکار ہے تاکہ وہ مسائل حل ہوں۔ لیکن بہرحال اسی ماحول میں، اسی ٹینس ماحول میں دھرنے جاری ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، مارچ ہو رہے ہیں، بڑے ٹینس ماحول میں انتخابات منعقد ہوئے، اور جو الیکشن کمیشن ترتیب دیا گیا، توقع تھی کہ وہ بہتر الیکشن کروائے گا۔ وہ جج صاحب ایک جو ہیں مصطفیٰ صاحب، جو ان کو غالباً جو بنایا گیا، اور میرا خیال ہے جج صاحبان جو ہیں شاید ان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروائیں۔ جج صاحب پہلے بھی متنازع رہے، جب وہ جج رہے وہاں کی آزاد کشمیر عدلیہ میں، کافی ان پہ الزامات رہے، کافی متنازع رہے، مختلف حوالوں سے ان کی جو ذات ہے وہ زیر بحث رہی اور اس پہ تنقید کی جاتی رہی، اور انہیں پھر وہ چیف الیکشن کمشنر وہ آزاد جموں کشمیر کے بن گئے۔ تو لگتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے جو الیکشن کمیشن ہے اسی کے نقش قدم پہ انہوں نے سوچا کہ اسی کے نقش قدم پہ آگے بڑھا جائے۔ تو کہیں پہ بھی الیکشن جہاں پہ بھی ہوئے، وہ میرپور ڈویژن میں ہوئے، وہاں پہ بھی، اور جو پنچ ڈویژن اور باقی جو الیکشنز ہوئے ان میں بھی کافی شکایات رہیں، مظفر آباد والے جو ہیں ان میں بھی کافی شکایات رہیں۔ کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ بڑے پیمانے پہ شکایات کے انبار نہ لگے ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی بہت بڑے پیمانے پہ انتظامی کمزوری ان کی سامنے آئی، ان کے بس کا روگ نہیں تھا کہ وہ یہ الیکشن کرواتے۔ بہرحال جو یہ حویلی کا الیکشن ہوا، اس نے تو پورے آزاد جموں کشمیر کے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان کو آپریٹ کر کے رکھ دیا، ان کا ایکس رے کر کے رکھ دیا کہ، اور اس کی تمام خامیاں جو ہیں وہ نکال کے سامنے رکھ دی ہیں، اور بڑے پیمانے پہ حویلی اور فاورڈ کہوٹہ جو ہے، یہ پہلے ضلع باغی کا حصہ ہوتا تھا، پھر بعد میں اس کو الگ ضلع بنا دیا گیا۔ یہ بہت حساس اور بہت سینسٹیو علاقہ ہے، بہت حساس خطہ ہے۔ پورے آزاد جموں کشمیر میں سب سے زیادہ اگر سینسٹیو اور حساس ہے تو وہ یہ حویلی اور فاورڈ کہوٹہ کا، پوری چونکہ ایل او سی کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر پورا علاقہ واقع ہے، تو یہ بہت سینسٹیو ہے ہر حوالے سے۔ یہاں پہ کسی قسم کی بھی سرگرمی، ایکٹیویٹی، کوئی زیادتی، کوئی محرومی، اس کا براہ راست اثر مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں پہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہاں سے اٹھنے والی کوئی آواز، مثبت ہو، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، منفی ہو، وہ براہ راست مقبوضہ جموں کشمیر کے جو وہاں پہ لوگ ہیں، جو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کا مسیحا بنے گا، ان کے مسائل کا مداوع کرے گا، یہ پیغام ڈائریکٹلی ان تک جاتا ہے، ان پہ جاتا ہے، ان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ جو الیکشن ہوئے میرپور ڈویژن میں، جو الیکشن ہوئے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہار گئے، تو بلاول بھٹو صاحب نے، بھٹو زرداری صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ تنقید کی، اور مختلف باتیں ہوئیں، اور بہت زیادہ تنقید وہاں پہ کی گئی۔
فارم 47 کا ذکر بھی آیا، اور باقی بھی اپنے جو ان کے حکومتی پارٹنر ہیں پاکستان میں ان کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی، اور کچھ دبے دبے لفظوں میں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی گفتگو کرتے رہے، بعد میں اس کی وضاحت بھی کرتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، اور جو ان کی حکومتی پارٹنر جماعت ہے مسلم لیگ نون اسلام آباد میں، ان پہ بھی ایک پریشر بلٹ ہوا تھا، کیونکہ جس انداز سے یہاں پہ حکومت قائم ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے لگتا ہے کہ اداروں نے ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ حویلی میں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حویلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد جو زیادتی ہوئی، پورا پاکستان اس الیکشن کو واچ کر رہا تھا، اور جس انداز سے پورے آزاد جموں کشمیر میں کسی ایک ضلع میں یہ نعرہ نہیں لگا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ یا مرحوم اللہ جنت نصیب کرے علی گیلانی صاحب جو حریت لیڈر تھے مقبوضہ جموں کشمیر کے، یا انہوں نے وہاں نعرہ لگایا تھا، یا یہاں پہ محسن عزیز نے یہ نعرہ لگایا تھا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج جو کچھ ہوا وہاں پہ بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید انہیں اسی نعرے کی سزا دے دی گئی کہ انہوں نے وہ کیوں یہ نعرہ لگایا ہے، یا پھر فار گرانٹیڈ لے لیا گیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ کہاں جائیں گے، یہ گھڑے کا ڈھکن ہے، تالاب کی مچھلی ہے، یہ لوگ کہاں جائیں گے، فار گرانٹیڈ لے لیا گیا کہ ٹھیک ہے ان کو تل دو، ان کو قربان کر دو۔ تو پورا پاکستان واچ کر رہا تھا جس انداز سے، اور پھر فیصل جو ہے ممتاز راٹھور صاحب ہیں، ان کی بہت زیادہ ان کے بارے میں بیڈ ول پائی جاتی تھی، ان کی اچھی ساکھ نہیں تھی، اچھی ریپوٹیشن نہیں تھی۔ میں ان کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ان کے پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو راولہ کوٹ میں ہے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی، اس کو کالعدم قرار دیا گیا، ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان لوگوں پہ تشدد ہوا، ٹارچر ہوا، بڑی قیمتی جانیں بڑے پیمانے پہ ضائع ہوئیں، وہاں پہ شہادتیں ہوئیں، عسکری اداروں کا بھی کچھ نقصان ہوا ہوگا یقیناً۔ تو یہ ان کا ہوتے ہوئے ہوا، ان کی بد انتظامی بہت کھل کے سامنے آئی ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں ان کے خلاف عوامی سطح پہ نفرت بھی پائی جاتی تھی پورے آزاد جموں کشمیر میں، اور خاص طور پہ ان کے حلقے میں آلریڈی بہت ساری ان کے بارے میں نفرت پائی جاتی ہے، مقدمے کرنا، قتل و غارت گری کرنا، غنڈہ گردی کرنا وغیرہ وغیرہ، مطلب لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرنا، لوگوں پہ حملے کروانا، قاتلانہ حملے کروانا۔ اس سے پہلے بھی جب چودھری محمد عزیز زندہ تھے، میرا چونکہ ان سے تعلق رہا ہے اچھا، تو ان کے لوگوں پہ اور ان کے سپورٹرز پہ بھی اس طرح کے قاتلانہ حملے ہوتے رہے، کئی جگہوں پہ جانی نقصان بھی ہوا۔ تو ان کی ریپیوٹ جو ہے وہ کوئی یہ اس کو آپ کیا کہیں گے، لڑائی جھگڑا، میں غنڈہ گردی یا بدماشی تو نہیں کہنا چاہتا، لفظ اچھے استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لڑائی جھگڑے والی اور اس طرح کی ان کی ریپوٹیشن رہی۔ تو سارے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ ان کے جو برخودار فرزند ہیں انجینئر چودھری محسن عزیز، ان کے ساتھ تھے، ان کی کیمپین کر رہے تھے۔ جو اجتماع انہوں نے کیا، پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات، پارٹیوں کے سربراہ اتنا بڑا اجتماع پاکستان میں نہیں کر سکتے جتنا بڑا انہوں نے انجینئر چودھری محسن عزیز نے حویلی اور فارورڈ کوٹا میں کر کے دکھا دیا۔ اور اس ماحول میں جبکہ پورا آزاد جموں کشمیر آگ کی لپیٹ میں ہے، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ واحد شخص سامنے آیا جس نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ چاہیے تھا اداروں کو، چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو، چاہیے تھا مقتدر حلقوں کو کہ اس کا ایوارڈ دیتے تاکہ پاکستانیت فروغ پاتی، پاکستان سے محبت کے جذبے آگے بڑھتے۔ لیکن آپ کی سوچ پہ واری جانے کو دل کرتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ دماغ سے سوچتے ہیں یا معدے سے سوچتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں۔ آپ نے یہ جو کیا ہے، الیکشن ہوا، فارم 24 جو دیتا ہے آپ کا الیکشن بوتھ ہے، اس کا جو پریزائڈنگ افسر دیتا ہے، ان کے تحت جب سارے فارم اکٹھے ہوئے تو انجینئر چودھری محسن عزیز رات تک 8,500 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہا ہے، جو پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ اکٹھا ہوتا ہے۔ اور صبح کو آپ نے جو آخری نکالا فارم 27 غالباً، اس میں آپ نے اس کو جتا دیا۔ آپ نے بالکل پاکستان والا کام کیا۔ پاکستان میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ فارم 45 پہ پولنگ اسٹیشنوں سے کوئی جیتا اور آپ نے 47 نکال دیا اور آپ نے کسی اور کو جتا دیا۔ یہاں پہ بھی یہ کیا تھا۔ کچھ وزاداری رہنے دیں، کچھ بھرم اپنا رہنے دیں، اپنے حال پہ، ہمارے حال کو چھوڑ دیں، کشمیریوں کے حال کو بھی چھوڑ دیں،
اپنے حال پہ کوئی رحم کریں. لوگ آپ کو کس لفظوں میں یاد کرتے ہیں یار, وہ خیال کریں, مہربانی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برے طریقے سے ہینڈل کیا گیا. جو لوگ الیکشن کمیشن کے ہیں وہ, اور جو وہاں اسٹیبلشمنٹ کے کوئی بریگیڈیئر صاحب ان کا نام لیا جاتا ہے مظفر آباد میں کہ وہ انہوں نے بہت زیادہ ڈرٹی پلے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو, مقتدرہ کو خود سوچنا چاہیے, خود اکاؤنٹیبلٹی اپنے لوگوں کی کرنی چاہیے جو ملک کی سلامتی کا خیال نہ کرے. اب مجھے بتائیں, جب یہ فارورڈ کہوٹا اور حویلی جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ لائن آف کنٹرول میں ہے, اور یہی لوگ, انہی کے رشتہ دار, انہی کے عزیز و اقارب پوری ایل او سی کے اوپر آباد ہیں, پوری لائن آف کنٹرول جتنی بھی آزاد جموں کشمیر کے ساتھ لگتی ہے وہ انہی فارورڈ کہوٹا والوں کے, انہی حویلی والوں کے لوگ جو ریلیٹیو ہیں, رشتہ دار ہیں. میرا بھی ان سارے لوگوں سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطہ اور واسطہ رہتا ہے. وہ سارے وہاں پہ آباد ہیں, اور ایل او سی پہ آباد جتنے بھی لوگ ہیں وہ حویلی اور فارورڈ کہوٹا میں آتے ہیں یا باہر دوسرے ضلعوں میں آتے ہیں. ان ساروں کی فیلنگ آج اس نظام کے خلاف ہوئی ہے, اس حرکت کے خلاف ہوئی. یہ جو اقدام آپ نے اٹھایا اس کے خلاف ہوئی ہے. اس کا پیغام کیا جائے گا مقبوضہ جموں کشمیر میں؟ آلریڈی راولہ کوٹ میں, میرپور میں جو کچھ ہو چکا, وہ آلریڈی لوگوں کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں, اور آپ نے جلتی پہ تیل کا کام ڈال دیا ہے. وہاں پہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ نعرہ لگایا پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں, تو ہمیں پھر کوئی اور نعرہ لگا دینا چاہیے. وہاں پہ تو جذبات میں لوگ یہاں تک آ رہے ہیں. خدا کے لیے کوئی ہوش کے ناخن لیں, حالات کو سنبھالیں, نزاکت کو سنبھالیں. فیصل ممتاز راٹھور کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ. کوئی لوگ لائن آف کنٹرول پہ پورے علاقے میں آزاد جموں کشمیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بہت محدود حلقہ ہے اس کا. یہ جو لوگ ہیں, محسن عزیز اور اس کا پورا جو عزیز و کارب اور کینس ہیں, ابرادی کہہ لیں, یہ پیغام آپ بہت غلط آپ نے مقبوضہ کشمیر میں بھیجا ہے. وہ مسئلہ کشمیر جو پہلے ہمارے حکمرانوں نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بہت مس ہینڈل کیا, اور ان کی وجہ سے وہ پہلی پس پش ڈلا ہوا ہے. اگر تھوڑا بہت رہتا بھی ہے, آج ہم مختلف یوم مناتے ہیں, ان یوم منانے کا کیا فائدہ اگر آپ کے پریکٹیکل اقدامات ٹھیک نہیں ہیں؟ تو جو تھوڑا بہت مسئلہ کشمیر رہتا بھی ہے, خدا کے لیے کوئی بہتر پیغام ایل او سی کے پرلی طرف جانے دیں, کوئی بہتر میسج, کوئی بہتر سگنل جانے دیں, تاکہ وہ لوگ ادھر دیکھیں یہ جو حالات بن رہے ہیں یا بنے ہوئے ہیں, یہ اگر یوں ہی چلتے رہیں گے, اور کوئی مظفر آباد میں بیٹھا ہوا کوئی گریڈ 19 20 21 کا افسر جو ہے وہ مس ہینڈل کرتا رہے گا اپنی ناقص علم کے تحت یا اپنی ناقص منصوبہ بندی کے تحت مس ہینڈل کرے گا, یا بندر بانٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ سیٹ اس کو دے دو, وہ سیٹ اس کو دے دو, ادھر ان کا شکوہ دوسری جگہ, ادھر اس کو کمپنسیٹ کر دو. یہ حرکتیں اگر کرتے رہیں گے تو جناب والا یہ جو آپ کا اچھا پیغام نہیں جائے گا. اس سے مسئلہ کشمیر جو آلریڈی بیچارہ بہت زیادہ وہ اس میں ہے, عطاب میں ہے, میں کہوں گا وہ مزید نقصان اس کو پہنچے گا. اور اس کا ملکی ہوا, ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کی خاطر, اب ہم اپنے ہاتھوں سے تو اس مسئلے کو تباہ نہ کریں. مہربانی کریں, میں اسٹیبلشمنٹ کی, مقتدرہ کی, اعلیٰ قیادت کو, کیونکہ یہ جو حکومت ہے بیچاری, اس کو تو میں بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, کہ تو پلے بھی نہیں کوئی بات, اور آپس میں ان کا سنکرونائزیشن بھی نہیں ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو بندر گالیاں دیتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, تھوڑی ریوڑیاں مل جاتی ہیں, پھر خوش ہو جاتے ہیں. وہ ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ یہ ایک دے کے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ملکی نقصان کر دیا ہے, مسئلہ کشمیر کا نقصان ہو گیا ہے, بڑے پیمانے پہ ہو گیا ہے, اور اس کا مداوع نہیں ہو سکے گا. میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں, میں پورے اے جے کے سارے ضلعوں میں 20 دفعہ جا چکا ہوں. میرے ذاتی تعلقات ہیں سارے حلقوں میں, سارے علاقے میں, پورے اے جے کے میں, پوری ایل او سی کے اوپر جو لوگ ہیں, میری ان سے ملاقاتیں ہیں, رابطے ہیں. دیکھیں یہ اچھا پیغام آپ نہیں دیں گے, آپ ملک کا نقصان کریں گے, آپ مسئلہ کشمیر کو بالکل اس کو ڈبو دیں گے, ختم کر دیں گے. تو ملکی سلامتی کا خیال کریں, مسئلہ کشمیر کا خیال کریں. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے, آپ حویلی اور فارورڈ کوٹا کو سنبھال لیں. اگر آپ یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے, اس کو ایز اٹ از رکھیں گے, اس کو ریوڑیاں بانٹنے کے چکر میں رہیں گے کہ ادھر سے وہ 4 سیٹیں ہار گئیں اس کو ادھر ایک دے دو, اس طرح کی وہ کریں گے, یہ والی فلسفی لے کے آگے چلیں گے,
تو ملک کا نقصان ہو جائے گا اور اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ میں دوبارہ ایک محب وطن شہری کی، پاکستانی کی حیثیت سے اور کشمیر کے حالات کو جانتے ہوئے، میرے ساتھ کافی بڑے پیمانے پہ دوست احباب ہیں، میں سارے معاملات سے واقف ہوں ہر سطح پہ، تو میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں پاکستان کے مفاد میں، کشمیر کے مفاد میں، کہ فاورڈ کوٹا اور حویلی کے مسئلے کو فوری طور پہ سنبھالیں، اور جو انجینئر محسن عزیز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع کریں، اس کا حق ہے، وہ جیتا ہوا ہے، اسے نہ یہ فارم 24 اور فارم 27 کے چکر میں اسے نہ ہرائیں۔ آپ کی جو اخلاقی وہ حیثیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی مورل حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، پہلے ہی اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، تو اس کو سنبھال لیں اور فوری طور پر انجینئر محسن عزیز کو، جو کہ وہاں پہ جیتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں مشتعل ہیں، انہوں نے شہر کو بند کیے رکھا اور آپ کے اس وعدے کے اوپر دوبارہ کھولا کہ آپ اس کی ری کاؤنٹنگ کریں گے، فوری طور پہ اس کی ری کاؤنٹنگ کروائیں، ری کاؤنٹنگ کروائیں، وہ ری کاؤنٹنگ کروائیں جس کے تحت رات کو 8,500 سے جیتا ہوا تھا اور آپ نے صبح ہروا دی ہے، اس کو دوبارہ وہ جو رات والی ری کاؤنٹنگ وہ دوبارہ کروائیں اور اس کے جیتنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ مسئلہ کشمیر کے مفاد میں ہے اور ہم سب کے مفاد میں، اور خاص طور پہ آپ کے مفاد میں ہے۔